أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ حجابات اٹھا دید کرا دے، غش کھا کے گروں میں بھی کوئی دور جلا دے۔ سامعین کرام، اب سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق اور قرآن عظیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی صفتیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ زندگیاں جو ویران ہو چکی ہیں، ہماری سکون نہیں ہے زندگیوں میں، فی الحال دل ہیں بے چین سے رہتے ہیں ہمارے، اور جب تک آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی تو آپ کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہونے والی، اور پھر لطف بھی نہیں آئے گا عبادتوں میں اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا، اللہ تعالیٰ کے متعلق معلوم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے اور بھی صفتیں پیاری پیاری ذکر کرتا ہے، بے پناہ صفتیں ہیں، ایک نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں وہ 99 نام آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، جو ہم سے پوشیدہ ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو نام ہیں ہم انہی ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکار لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبادت کا تعلق جو ہے وہ اس انداز سے رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو تو عبادت میں لطف بھی آئے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جو رب ہے، اور رحمان الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بے پناہ صفت ہیں، غفار بھی صفت ہے، ستار بھی ہے، لیکن ہمیں جو بات کرنی ہے آج رحمان اور رحیم پر۔ ہر بندے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پریشان ہو تو رحمت کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو اس کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے کہ شاید میری پریشانی ختم کر دے، اس کی رحمت کام آ جائے، اور پھر ہم خود ہی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، لوگوں سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ کبھی ظلم کے شکار ہو جائیں تو رحم کی بھیک مانگی جاتی ہے، کبھی پریشانی مبتلا ہوں تو مانگ لی جاتی ہے، تنگ دست ہو تو مالداروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر رحم کی بھیک مانگا کرتے ہیں، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ بھائی مجھ پر رحم کر، میرے حال کو دیکھ۔ لیکن جناب یہ رحمتیں تمام بعد کی ہیں، یہ تمام معاملات بعد کے رہ گئے، پہلے تو ہم اس رحمان کی بات کرتے ہیں جس نے تمام رحمتوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ دو نام اللہ تعالیٰ کے، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ کس سے بنا ہے؟ یہ رحم سے بنا ہے، رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحمان، اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا و آخرت دونوں جگہ پر رحم فرمانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے رحمان الدنیا والآخرہ۔ اللہ کون؟ جو دنیا و آخرت کا رحمان ہے، مطلب اس کا کہ یہ مبالغے کے ساتھ ہے، وسعت رحمت ہے، پھیلی ہوئی رحمت ہے، جس رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی، ایک ایک ذرہ جس کی رحمت سے حصہ پاتا ہے، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، اللہ کے ماننے والے ہوں اللہ کے مخالف ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے حصہ پاتے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہو، اس کی صفت رحمانیت کار فرما نہ ہو، تو کسی بھی ایک اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو ایک قطرہ پانی بھی نہ ملے۔ لیکن وہ رحمان ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی نوازتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی نوازتا ہے، ان کی جھولیوں میں اللہ تعالیٰ دنیا ڈال دیتا ہے۔
دنیا میں رہتے ہوئے آسائشوں میں رہتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ذکر کی، کیا کہا؟ رحمان الدنیا والآخرہ ویا رحیم الآخرہ. رحیم کا تعلق رکھا آخرت میں. کیوں؟ یہ رحمت عامہ نہیں، یہ رحمت خاصہ ہے. یہ بروز محشر مومنوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مومنوں کا ہی حصہ آخرت میں ہے، کافروں کا حصہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، رحمان نام عام طور پر ہم اور آپ بچوں کے نام رکھتے ہیں نا، عبد الرحمن نام رکھ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن ناموں کے اندر دیکھا جائے تو کسی اور کو بھی وہ نام دے دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے اور ہیں کہ ان کے اندر بالکل بھی شراکت نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نام نہیں رکھا جاتا. جیسے رحمان اور رحیم دو نام ہیں، اس کے اندر رحمان نام رحمت عامہ ہے کہ تمام مخلوق پر رحمت ہو. اب مجھے بتائیں مخلوق میں کوئی ایک بندہ ایسا دکھائیں جس کا نام رکھا جائے جو بیک وقت تمام کائنات پر رحم کرنے والا ہو؟ ہرگز نہیں. یہ صرف خاص ہے رب قدیر کا. اس لیے اگر کسی کا نام عبد الرحمن رکھا گیا ہے تو خدا را اسے رحمان نہ کہا جائے، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن لفظ رحیم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرماتے اللہ تعالیٰ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحیم رکھی ہے. تو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہو اسے رحیم کہہ دیا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیوں نام رکھا جا سکتا ہے. لیکن رحمان ایسا نام ہے کہ کسی کو بھی اختیار نہیں کہ کسی کو بھی رحمان کہہ سکے، بلکہ عبد الرحمان ہی کہہ کر پکاریں. رزاق بھی انہی میں سے ہے، کوئی عبد الرزاق کی جگہ رزاق کسی کو کہہ کر نہ پکار سکے. یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفتیں ہیں کہ اس کے اندر شراکت نہیں کسی کی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفتیں کسی کو عطا بھی نہیں کی ہیں. ذرا سوچیں کتنا مشکل مرحلہ ہے نا. ہم اپنے بچوں کا نام رکھ تو دیتے ہیں، چلو محبت سے ہی، ان شارٹ آپ کو وہ عادت ہوتی ہے بچوں کو پکارنے کی، تو عبد الرحمن بڑا لمبا نام لگ رہا ہوتا ہے تو رحمان کہہ کر پکار لیا. نہیں نا، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تو کچھ لحاظ ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہ ہونا کہ ہم اپنے بچوں کی محبت میں یا اپنے لیے تھوڑی آسانی، ایک لفظ کی آسانی ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی شان میں گستاخی تو نہ کر بیٹھے نا کہیں پر. تو بہت اچھا اسلام میں طریقہ ہے، نام آپ عبد الرحمن رکھیں لیکن پکارنے کے لیے کوئی پیارا سا نام آپ رکھ لیا کریں، کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو طریقہ رہا ہے اسلام کے اندر. امام حسین کا نام جہاں حسین تھا وہیں آپ کا نام شبر بھی تو تھا. نام رکھے جاتے ہیں پکارنے کے لیے، عرفی نام کچھ بھی رکھیں آپ، لیکن خوبصورت نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اور اسی انداز سے پکارے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر صفت رحمان، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا. آپ جانتے ہیں کتنی عظیم بات ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا رب ہونا بتایا، رب العالمین ہونا بتایا، کہ ایک بات ہے کہ رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے. ایک خوف سا پیدا ہوا، ایک غلبہ تھا طاری ہوا جسم کے اندر. رب ہے اور جو پالنے والا ہوتا ہے اس کی تمام صفتیں ہوتی ہیں، وہ قہار بھی ہوتا ہے، وہ جبار بھی ہوتا ہے. ساری باتیں ذہن میں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا سمجھایا؟ اللہ نے کہا ہاں رب ہوں، لیکن تم رب کو دیکھ کر تھوڑا غلبہ محسوس کرتے ہو تو اتنا جانو رحمان اور رحیم، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. یہ صفتیں میری خاص ہیں. ایسا نہ سمجھنا کہ میں سختی کرنے والا، میں غضب فرمانے والا نہیں، میں پہلے تو اپنے بندے پر رحم فرمانے والا ہوں، اس پر رحمت کرنے والا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان بھی ہیں، حدیث قدسی بھی بڑی پیاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک میرا بندہ ہے، ایک میرا بندہ گناہ کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مولا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں.
تو لہٰذا میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں. پھر کچھ دن وہ ٹھہرتا ہے جتنا اللہ چاہے، پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے مولا گناہ کر لیا ہے، معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے بندے نے گناہ کیا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کا رب بخشنے والا ہے، میں اسے بخش دیتا ہوں. پھر وہ کچھ دیر رکتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر حاضر ہو جاتا ہے مولا گنہگار ہوں، خطا ہو گئی، معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، اور میں اس کو بخش دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں جا جو چاہے کر. کیا صفت رحمت ہے، بار بار گناہ کروں، بار بار خطائیں کروں، بار بار اس کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال کر چلا جاؤں، لیکن کیا ہے گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر آ جاؤں اسی بارگاہ میں اور کہوں کہ مولا تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے، تو غفار ہے نا، مولا بخش دے. میرا رب میری ایک ایک حالت سے واقف. جب میں گناہ کر رہا ہوں گا تو مجھے پتا ہوگا کہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، میں جانتا ہوں کہ گناہوں کی سزا کیا کیا ہے، پھر بھی میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافرمانی میں کے متعلق کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے. کیا خوب ہے نا رب قدیر کی رحمت، کہ جانتے ہوئے بھی کہ جان بوجھ کر اس نے گناہ کیا ہے، لیکن بس مجھے رحمان مان لیتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں. دیکھیں نا، پلٹ کر آئیں، یہ اللہ بڑی محبت کرتا ہے آپ سے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا یہ چاہتا ہے، جتنی یہ رحمت کرتا ہے، کائنات میں کوئی رحمت بھی نہیں کر سکتا. پتہ ہے کتنی رحمتیں کرتا ہے، کتنا نوازتا ہے. ہاں ہم اور آپ ہی لوگ ہیں. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے ہیں اور دیکھا کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے. پھر کیا ہوا، جب عذاب میں مبتلا تھا نا تو وہاں سے گزرے، دوبارہ واپس جانا ہوا، پھر اس پر رحمتیں نازل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کل گزرا تھا تو یہ گناہوں میں ملوث تھا، عذاب ہو رہا تھا، اس پر پریشان تھا، اور آج عالم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہے. فریاد کی، مولا تعالیٰ سمجھ نہیں آیا معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. کہ مولا ایسا کیا ہوا کہ معاف کر دیا؟ کہتا ہے کہ جب اس کا وصال ہوا تھا یہ گنہگار تھا، اس کی عورت جو تھی وہ پیٹ سے تھی، لیکن اس کا بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اس کی پرورش کی، اور اس عورت نے اس بچے کو پڑھنے کے لیے استاد کے پاس بھیجا. اس بچے نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تو میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے کہا میں اس شخص کو عذاب میں کیسے مبتلا کر دوں جو زمین کے نیچے ہے، جبکہ اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان و رحیم پکار رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا، دعا نہیں کی تھی بچے نے بھی اپنے باپ کی بخشش کی، باپ کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے دعا نہیں کی، صرف زبان سے کلمات ہی جاری ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان و رحیم کہا ہے، اور مولا تعالیٰ نے اس کے باپ کو قبر کے اندر بخش دیا ہے. یہ رحمان و رحیم اس قدر رحم فرماتا ہے، آپ کی طلب نہیں دیکھی جاتی، آپ کتنا طلب کرتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے اس کا. مسئلہ یہ ہے کہ میرا رب کتنی رحمت فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور اس کتاب میں جو کہ عرش کے پاس ہے اپنے بارے میں لکھا. عظمتیں دیکھیں، عظمتیں. بات ہوتی کہ صرف اللہ نے ایک بات کہہ دی، نہ، پہلے کہا کہ جب مخلوق کو پیدا کیا بڑی نشانیاں ظاہر کی، کائنات وجود میں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اللہ کی کتاب ہے تو بڑی کتاب ہے، اٹل فیصلہ ہے، وہ کوئی رد و بدل نہیں ہے اس کے اندر، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے اس کے اندر. جو کہا ہو کے رہنا ہے، جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہے. کیا کہا؟ مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہے. اور کس کے بارے میں لکھا؟ اللہ نے اپنے ہی بارے میں لکھا. کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے.
اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر سے ڈریں، بالکل ڈریں، لیکن اتنا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بڑھ کر اس کی رحمت ہے، اور یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ جب بندہ گنہگار ہوتا ہے نا، ڈر رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت کا جب واسطہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متصل کریں، ملائیں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو تیار کریں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہوں، وہ مجھے جیسے پکارنا چاہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ محفل میں یاد کرے تو میں بھی اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک قدم میری جانب بڑھتا ہے تو میں 2 قدم بڑھتا ہوں، اگر وہ دوڑ کر آتا ہے تو میری رحمت بھی دوڑ کر اس سے سما لیتی ہے اپنے دامن رحمت میں۔ کیا کمی رہ گئی ہے؟ دیکھیں نا، آپ اللہ کے آگے بڑھتے ہیں نہیں، آپ تو صرف ارادہ کر لیں، اللہ کی جانب آنے کی کوشش تو کریں، وہ رب قدیر آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور جب اس کی رحمت کے سائے مل گئے نا، یہ دنیا کی پریشانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، کچھ برا نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ذرا سنیں، کیوں امیدی نہ ہو؟ ظلم تو سب سے ہوتا ہے، ظلم سب سے ہوتا ہے، بنی آدم ہے تو خطا سرزد ہوتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں پیدا ہو جاتی ہیں، بنی آدم جو ٹھہرے نا، لیکن ان کی توبہ کرنی آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے گناہ کر لیا ہے، اللہ کے حکم کو نافرمانی میں کر دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ نہیں جناب، آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اعتبار سے نہ سمجھنا، ایسا نہ سمجھنا کہ کسی دنیا دار کو ستایا ہے، اس کے حکم کو نہیں مانا ہے تو وہ مجھے درگزر کر دے گا۔ میرا رب ایسا نہیں ہے، آپ مخلوق کو جیسے سمجھتے ہیں ویسے میرے رب کو نہ سمجھیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، وہ رب قدیر ہے، ہماری عقلوں میں نہیں آتا، لیکن وہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ کیسے؟ ایک باپ ہوتا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک باپ ہوتا ہے، بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، 1 دن 2 دن 1 خطا معاف کی، 2 خطا معاف کی، تانتا بن گیا محلے والوں کا، آ کر کہنے لگا آپ کا لڑکا برائی کرتا ہے، آپ کا بیٹا تکلیف دیتا ہے لوگوں کو، ظلم کرتا ہے دوسروں پر، ستاتا ہے لوگوں کو، فلاں سے قرض لے لیا ہے تم ادا کرو۔ باپ نے 1 غلطی کی معاف، 2 غلطی معاف کی، 3 غلطی معاف کی، غلطی معاف کر دیتا ہے نا، لیکن جب جرم بڑھتے ہیں تو یہ باپ اور ماں بھی تنگ آ جاتے ہیں، اتنے تنگ آ جاتے ہیں پھر اخبار میں چھپوا دیتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب محبت جواب دے جاتی ہے، دنیا کی رسوائیاں جب مقدر ہوتی ہیں، لوگ آ کر کہنے لگتے ہیں نا، تو باپ کو بھی لگتا ہے کہ جس بیٹے کو سب کچھ سمجھا تھا، جس کے سبب عزت کے فراوانی سمجھ رہا تھا، جس بیٹے کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کی تھی، آج اس بیٹے کے سبب میری عزت اچھالی جا رہی ہے، تو اخبار میں لکھوا دیتا ہے کہ میں نے اسے بے دخل کر دیا۔ لیکن میرا رب ایسا نہیں۔ آپ اپنے ماں باپ سے تو نا امید ہو سکتے ہیں، ہم لوگ دوسروں سے نا امید ہو سکتے ہیں، مخلوق سے نا امید ہو سکتے ہیں، لیکن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، زبان مصطفیٰ سے اللہ کہلواتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں۔ ایمان تو اسی پر تازہ ہو جانا چاہیے۔ ایک ہوتا کہ اے لوگوں، نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر کیا بات کہی؟ یا عبادی، اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو تمام گناہ معاف فرمانے والا ہے، والغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پتہ ہے جب ایک حافظ صاحب تھے، تلاوت کر رہے تھے یہی آیت، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راستے سے گزر، ڈاکو تھے، ڈاکو لوٹ مار کرتے تھے، گزر رہے تھے راستے سے، ایک حافظ کی زبان سے یہ کلمات سنے نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کانپ گئے، تڑپ گئے، رکے وہاں پر، اس حافظ کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ سب گناہ معاف کر دے گا؟
سب گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ تو نے آیت پڑھی ہے نا کہ اے لوگوں، اے میرے بندو جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ اللہ معاف کر دے گا. کہتے ہیں کہ میں حافظ ہوں، تفسیر مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے تو بات ہے، اللہ نے کہا ہے تو معاف کرے گا. کہتے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ڈاکے ڈالتا ہو، لوگوں کو ستاتا ہو، ماؤں کی دعائیاں کام نہ آتی ہوں، بیٹیوں کا تڑپنا کام نہ دیتا ہو، وہ لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہو، اس کو بھی معاف کر دے گا. حافظ صاحب تھے، زیادہ نہیں جانتے، لیکن اتنا کہا ہاں اللہ نے کہا ہے تو معاف کر دے گا. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے توبہ کی کہ آج سے اللہ تعالیٰ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں کہ ڈاکے نہیں ڈالوں گا، اپنے آپ کو بدلتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے. پلٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے جو ان کے ساتھ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے اور کہا کہ دیکھو میں ڈاکو ہوا کرتا تھا، لیکن اب میں توبہ کر چکا ہوں، جاؤ دوسرا سردار ڈھونڈ لو، آج سے میں تمہارا سردار نہیں ہوں. تو کہنے لگے ان کے ساتھی کہ سردار جب ڈاکہ ڈالا تھا تو تیرے ساتھ تھے، آج توبہ کرتا ہے تو تیرے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ لطف ہوتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا. قرآن دل میں کیسے اترتا ہے؟ یوں اترتا ہے کہ ایک کی زبان پہ اترا، اس کے دل میں خلوص پیدا ہوا، وہ کچھ کہتا ہے تو اس کی وہ بات نہیں مانی جا رہی، لیکن وہ بات مانی جا رہی ہے جو وہ کر رہا ہے. اصل رہبر وہ ہوتا ہے کہ جس کے کردار کو دیکھ کر لوگ اپنا کردار بنا لیتے ہوں. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار، توبہ کر لی ہے، اب حساب لگانے لگے. ڈاکہ ڈالا ہے نا، حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہے نا، اور بندوں کے حق ہو تو معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے. تو جتنا مال تھا جمع کیا اور سوچا کس کس کا لوٹا ہے، کس کس کا ہو سکتا ہے، اسے لیا، جتنا ہو سکا پہنچایا. اخیر میں ایک یہودی بچ گیا اور دینے کے لیے پاس میں کچھ نہیں تھا. کیا کیا جائے؟ دینے کو کچھ نہیں تو معافی مانگ لی جائے. تو وہی اللہ کا بندہ اٹھا ہے وہاں سے، اس یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھ تیرے یہاں ڈاکہ ڈالا تھا، تجھے لوٹا تھا، لیکن تجھے دینے کے لیے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک گزارش ہے معاف کر دے، میں نے توبہ کر لی ہے. کہتا نہیں معاف نہیں کروں گا، اجرت پر رکھوں گا تجھے، میرا کام کرنا پڑے گا. کہ کیا کام کرنا ہے؟ کہ یہ میرے جانور ہیں، ان کا چارہ ڈال. اللہ اکبر. کل ہی کا تو ڈاکو تھا، تلوار چلانے آتی تھی نا، طاقت تو تھی نا جسم کے اندر، نہیں کہہ سکتا تھا کہ جا لے لے جس سے لینا ہے. سختی دکھا سکتا تھا نا، لیکن نہیں دکھاتا. کیوں؟ کل کا جو تھا نا وہ ایک دنیا کا طلبگار تھا. آج جو فضیل بن عیاض ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا طلبگار ہے، وہ رضائے الہی کا طلبگار ہے. وہ توبہ کر چکا تھا. تو پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اگر یہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تیرے یہاں میں کام کر لیتا ہوں، نوکری کر لیتا ہوں. کچھ دن نوکری کی. ایک دن بیٹے تھے، وہ یہودی آیا کہ ایک کام کر، وہ پتھروں کی ہے نا، ڈھیلوں کی وہ پوٹلی رکھی، وہ اٹھا کے لا دو ذرا. فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اٹھے، اس پوٹلی کو اٹھا کر اسے لا کر دیا. اس نے جیسے ہی کھولا تو وہ اب جو کنکر بھر رکھے تھے اس نے اس کے اندر، جو ڈھیلے بھر رکھے تھے، وہ سونے کی اشرفیاں تھی. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آیا. فضیل بن عیاض کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو کہا تھا ڈھیلے بھرے پڑے ہیں، یہ تو اشرفیاں ہیں. کہتا ہے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں، میں یہودیوں کا عالم ہوں. میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جب آخری نبی کی امت ہوگی اس میں توبہ کرنے والا توبہ کرے گا کہ اگر وہ پتھروں کو بھی ہاتھ لگا لے تو اس کی توبہ کے سبب اللہ تعالیٰ اسے اشرفیہ بنا دیا کرتا ہے. جناب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. توبہ کی دل بدل دیتا اللہ تعالیٰ، خالص کر دیتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. پھر اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ فضیل عیاض کہتے ہیں کہ اب چلا جاؤں میں. کہتے نہیں ایسا کیسے جائے گا، اگر جانا ہے تو ایک سودا اور کر کے جا. کہ اب کیا سودا باقی رہ گیا کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر چلے جانا. دیکھیں یہ ہوتا ہے اصل دین. اللہ کی رحمت جب دل میں گھر کرتی ہے نا تو بندہ خود اتنا رحمت سے بھر جاتا ہے کہ لوگوں کو رحمت اسلام عطا ہو جایا کرتی ہے. وہ رحمان ہے، رحمان بڑا رحیم ہے. وہ ماں کے پیٹ کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ رحم مادر. کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ رحمت کی جگہ ہے وہ. ماں کتنا سنبھال کے رکھتی ہے. اس کی طاقت نہیں کھانے کی پینے کی، اس کی طاقت نہیں ہے،
لیکن ماں کے پیٹ میں ایک وجود سلامت ہے نا، لیکن میرا رب اتنا رحیم ہے کہ اس رحم مادر میں اس بچے پر رحمت اتنی نازل فرماتا ہے کہ اسے سانس بھی ملا کرتی ہے، اسے غذا بھی ملا کرتی ہے، اسے پینے کے لیے بھی ملا کرتا ہے، پورا وجود اپنے ماں کے اندر وہ اپنا لیا کرتا ہے، اور پھر اسے رحمت یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر خود اپنے وجود پر قائم رہ جاتا ہے۔ اور رحیم ہے نا، بڑا رحم کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، آپ کی گود میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ ایک صحابی رسول تھے اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، آقا چوم رہے تھے امام حسین کو، تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آقا نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، سمجھیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جوان ہے نا، ہمارے ماں باپ سلامت ہوں گے، لیکن ایک بات سنیں ذرا، رحمت کے حقدار دنیا میں سب سے زیادہ ماں باپ ہیں، ان سے زیادہ رحمت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اپنا دامن بچھانا ہوگا ان کے لیے، آپ کو اپنی چادریں بچھانی ہوں گی اپنے ماں باپ کے لیے۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایک بات سنیں ذرا، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، دعا ہاتھ اٹھتے ہیں نماز کے بعد میں، اللہ رزق دے دے، فراوانی دے، اولاد دے دے، اولاد کو صحت دے، سب باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بات تو بتائیں، ماں کے لیے زبان کیوں نہیں کھلی؟ باپ کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ باپ کو عمر درازی کی دعا کیوں نہیں کی؟ قرآن میں کیا سکھایا گیا ہے آپ کو؟ رحمت کی جب بات کی گئی تو اس انداز سے اللہ نے سکھایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے تو یوں دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر ایسے رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں بھول جاتے ہیں کس انداز سے رحمت کی ہوگی ماں باپ نے؟ سینے سے لگایا ہے، اپنے حصے کا کھلایا ہے، اپنے حصے کا پلایا ہے، اپنا چین قربان کیا ہے، کتنی محنت سے، کتنی محبت سے، زمانے کی پریشانیاں جھیل کر تمہیں پالا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرد برداشت نہ کر سکے جو عورت پر ہوتا ہے، ہم تو اس کے ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جب عبادت کرتے ہوں اپنے لیے نہ مانگ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا کریں نا پیاری سی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا بخش دیں، رحم فرما میرے ماں باپ پر۔ ایک اور حدیث پاک عرض کر کے انشاءاللہ گفتگو تمام کروں، اور خوبصورت حدیث رحمت خداوندی کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، 608 نمبر حدیث ہے، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کیسے رحم فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت میں جہنمیوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص ہوگا، اسے جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، فی الحال اس کا چہرہ جہنم کی جانب کیا جائے گا، وہ کہے گا اللہم رب اصرف وجہی عن النار، اے مولا میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، اس کی بو میرے چہرے کو جھلسا رہی ہے، اس کی گرماہٹ مجھے جلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ اور تو نہیں مانگے گا نا، اتنا کافی ہے؟ کہے گا ہاں مولا اتنا کافی ہے کہ وعدہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا وعزتک، مولا تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ پھیر دے گا جہنم سے، پھر کچھ دیر کھڑا رہے گا، پھر جنت پہ نظر پڑے گی، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، جنت میں نعمتیں دیکھے گا، دل میں پھر خواہش پیدا ہوئی، پھر کیا کہے گا؟ اللہم قدمنی الی باب الجنہ، مولا مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم، بڑا بد عہد شکن ہے، بڑا وعدہ توڑنے والا ہے، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اس نعمت کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ پھر مانگ لیا، کہتا ہے کہ مولا تعالیٰ اس کے بعد نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا پکا نہیں مانگے گا؟ وعدہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے کہا وعزتک، تیری عزت کی قسم مولا نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے قریب کر دے گا، کچھ دیر بعد پھر ٹھہرا رہے گا، پھر جنت کے مزے ملنے لگیں گے نا، لطف آنے لگے گا، پھر کیا کہے گا؟ اللہم ادخلنی الجنہ، مولا مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم،
اے ابن آدم کتنا عہد شکن ہے تو، کتنے وعدے توڑنے والا ہے تو، ابھی تو نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگنے لگا ہے۔ کہتا ہے مولا اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اب کچھ نہیں مانگوں گا مولا، وعدہ کر کہ عزتی کا، تیری عزت کی قسم مولا نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جب جنت میں داخل ہوگا نا تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، رحمت دیکھیں اس کی، پتہ ہے کیا کہے گا، تمنا تمنا تمنائیں کر، مانگنا تجھے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہے نا۔ جنت سے باہر تھا تو کیا کہہ رہا تھا، ایک لے لیا وعدہ کر لے دوبارہ نہیں مانگے گا، لیکن جب جنت میں گیا نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، تمنا، جو مانگا، جو مرادیں ہوگی، جو چاہے گا دوں گا نا تجھے، مانگ۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یہ نعمت مانگ، یہ نعمت مانگ، یہ نعمت مانگ، یہ نعمت مانگ۔ وہ مانگتا جائے گا، وہ مانگتا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کروں گا، اور جو مانگا ہے اس کا 10 گنا عطا کروں گا۔ دیکھیں نا میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ میں بد عہد شکن ہو جاؤں، وعدے توڑوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ کریم پھر بھی نوازتا جاتا ہے، پھر بھی نوازتا جاتا ہے۔ اس کی رحمت کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ پلٹ کے آئیں اس کی جانب آئے، اس کی رحمت کے آغوش میں آئیں، یہ ڈپریشن یا انزائٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کی رحمت کو یاد کریں، تمام پریشانیاں، پورے ڈپریشن آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔